شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محرم میں استغفار پڑھنے والے یوں پڑھیے، آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے گا، تقدیر میں لگی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی معمولی یا عام ویڈیو ہرگز مت سمجھیے گا، بلکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، جو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی بدل دے گی۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو انشاءاللہ آپ کے زندگی بھر کام آئے گی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو کاٹے یا آگے کیے بغیر آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔ ناظرین، فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک ایسی چابی ہو جو آپ کی زندگی میں بے شمار برکتوں، خوشیوں اور راحت و سکون کے دروازے کھول سکتی ہو۔ آپ کی تقدیر، آپ کے نصیب اور آپ کے مقدر میں لگے تالوں کو کھول سکتی ہو۔ ناظرین، وہ چابی استغفار ہے۔ استغفار آپ کے مقاصد اور زندگی کے خوابوں کو پورا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے آپ کو مشکلات اور ہر قسم کی رکاوٹوں کو کنٹرول کرنے کے قابل بنا سکتی ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کے راز پوشیدہ ہیں۔ اس میں انسانیت کی زندگی بدلنے والی حیرت انگیز تاثیرات موجود ہیں، اور یہ اپنی غیر معمولی تاثیرات سے کسی بھی انسان کی زندگی بدل دینے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ اگر سمجھا جائے تو یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ قدردانوں کے لیے یہ کسی انمول اور قیمتی سرمایے سے کم نہیں ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے الفاظ سادے اور آسان رکھوں، تاکہ اگر اس ویڈیو کو کوئی کم پڑھا لکھا ہوا شخص بھی دیکھ رہا ہے تو اسے بھی سمجھ آ جائے۔ معزز ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم استغفار میں پوشیدہ غیبی طاقت کو ظاہر کریں گے اور آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس سے اپنی زندگی کیسے بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں تو آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ استغفار کے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں اور احادیث مبارکہ میں بکثرت بیان ہوئے ہیں، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ استغفار اصل میں ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر اسے جانے بغیر اس کی طاقتور برکات بیان کر دی جائیں تو سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے اور اسے مکمل استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ استغفار اسلام میں سب سے اہم اور طاقتور عبادات میں سے ایک ہے۔ استغفار اللہ سے معافی مانگنے کا عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ لفظ غفارہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے معاف کرنا، یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کسی بھی زبان میں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے جو عربی میں کیا جائے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے۔ استغفار کرنے پر حق تعالی نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اس کی برکت سے نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سارے انعامات کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کا حکم دیا ہے، مثلاً اور اللہ سے معافی مانگو کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ آیات استغفار کے جوہر کو کس قدر خوبصورتی سے سمیٹتی ہیں، ہمیں اپنی حدود اور اللہ کی رحمت اور بخشش پر ہمارے نثار یاد دلاتی ہیں۔ استغفار کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث اور خود قرآن کریم میں بھی اس کے بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد بیان ہوئے ہیں۔ استغفار ہمارے لیے کئی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے۔ یہ دلوں کو صاف کرتا ہے، روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور استغفار دل کی سیاہی کو دور کرنے اور ہمارے دلوں کو پاک کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
استغفار ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی یہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ ناظرین، استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور زندگی میں اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے یعنی استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیتا ہے جو اس انسان کو اپنے مقاصد کے حصول میں روک رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، استغفار جنت کی کنجی ہے۔ استغفار گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار کرنے سے زندگی میں بہاریں، رونقیں اور خوب برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استغفار رزق کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقہ کے خلاف ہے۔ استغفار آخرت میں درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ استغفار مومن کا ایک قسم کا طاقتور ہتھیار ہے جو ہمارے دلوں اور روحوں کو صاف کرنے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو دور کرنے، ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھانے، اللہ کے قریب کرنے، رحمت اور رزق کے دروازے کھولنے اور دنیا میں ہماری مشکلات کو آسان کرنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ استغفار اسلام میں ایک بہت طاقتور عبادت ہے۔ یہ دعا ہے جو اپنے اندر روحانی ترقی اور الہی نعمتوں کی کلید رکھتا ہے۔ استغفار کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ آپ کو اندرونی سکون حاصل کرنے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق مضبوط کرنے اور اس کی رضا والی زندگی گزارنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار شیطان اور اس کی فوج کے خلاف مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ استغفار کرنا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور اپنے عمل پر ضد اور اصرار کے ساتھ جم جانا ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ ناظرین، ہر زمانے میں انبیاء و صالحین اور متقین نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا ہے، جبکہ اللہ کے باغی اور نافرمانوں نے شیطان کے طریقے کو اپنایا ہے۔ ناظرین، استغفار ایک عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرماتا ہے۔ استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنے کے ہیں اور مغفرت کے معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور ان کے شر سے بچاؤ ہے۔ بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور اس کا گناہ اس کی فضیحت کا سبب نہ بنے اور آخرت میں بھی اس کو ظاہر نہ کرے اور اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دے۔ ناظرین، استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم میں استغفار کرنے کی ترغیب کثرت سے دی گئی ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی مدح بیان کرتا ہے کہ رات کے آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رات کی آخری گھڑیاں یعنی تہجد کا وقت استغفار کا بہترین وقت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے جب معافی کی درخواست کرنے کا کہا تو انہوں نے سحر کے وقت تک کا انتظار کیا اور سحر میں اللہ سے ان کے لیے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ اس کے حضور استغفار کرتے ہیں تو وہ ان سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ ترجمہ: اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ ناظرین،
اس آیت میں وہ کلیہ بیان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اس آیت میں معافی کا دروازہ چوپٹ کھلا رکھا گیا ہے۔ اگر لوگ توبہ کریں گے تو اللہ کے دروازے کو کھلا پائیں گے۔ اس طرح ہر گناہگار تائب کو معافی کی امید دلائی گئی ہے۔ پس اللہ تعالی موجود ہے اور اس کی رحمت اور مغفرت موجود ہے، بشرطے کہ کوئی معافی مانگنے والا اور استغفار کرنے والا موجود ہو۔ بندہ کسی غیر پر ظلم کرے یا خود اپنے نفس پر، بہرحال ظالموں کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہے اگر وہ استغفار کر لیں۔ اگر وہ توبہ کر کے واپس آئیں تو وہ انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر رحمت بھی کرتا ہے۔ ناظرین، باب المغفرت کھلا ہے اور اس پر کوئی دربان نہیں بیٹھا۔ یہ اعلان عام ہے، بے قید اور بے شرط ہے۔ جب بھی وہ توبہ کر کے لوٹ آئیں تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ استغفار بندے اور رب کو ملانے والی صفت ہے اور یہ رب تک رسائی کا کھلا دروازہ ہے۔ اعتراف جرم، ندامت اور استغفار، اپنی کمزوری کا شعور اور اللہ سے استناعت اور رحمت طلب کرنا، اور یہ شعور کہ اللہ کے سوا کوئی قوت کا سرچشمہ نہیں اور نہ ہی کوئی معاونت کرنے والا ہے۔ ناظرین، استغفار ایک دائمی عبادت ہے۔ یہ گناہگاروں کا سہارا اور عبادت گزاروں کا طریقہ ہے۔ مالک الملک کے حضور توبہ کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہوگا کہ بندہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور اپنے قصوروں کو، اپنی کوتاہیوں کی مغفرت طلب کرے۔ استغفار محض چند کلمات نہیں بلکہ یہ عاجز بندے کا غفور الرحیم رب کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا راز ہے۔ جو بندے اللہ سے استغفار کرنے کا تعلق استوار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے مامون بندوں میں شمار کرتا ہے اور انہیں مقہور اور عذاب کا شکار ہونے والے گروہوں میں شامل نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ان پر عذاب کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ ناظرین، یعنی کسی گناہ گار بستی میں نبی کا موجود ہونا اس بات کا امکان بھی ہے کہ بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، اور اللہ کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں تو وہ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عذاب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی حج بیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتا ہے۔ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمتوں کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید کی گئی ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے توبہ بھی کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی ہے تو وہ غیر نافع ہے۔ استغفار کرنا اہل ایمان کی پسندیدہ صفت ہے۔ ارشاد ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو انہیں معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کس قدر کشادہ دل ہے اور اللہ اپنے بندوں کے معاملات میں کس قدر فیاض ہے۔ یہ دین اسلام کی فیاضی ہی ہے کہ وہ اپنے گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو اور اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو بھی متقین میں شمار کرتا ہے۔ گناہ اور فحش کام اسلامی نقطہ نگاہ سے بدترین گناہ اور بڑے گناہوں میں سے ہیں، اور یہ اس دین کی فیاضی ہے کہ وہ فحاشی جیسے گناہوں جرم کے ارتکاب کرنے والے کو بھی راندہ درگاہ نہیں بناتا اور اس پر رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ نہ یہ دین ایسے لوگوں کو دوسرے درجے کے مسلمان قرار دیتا ہے بلکہ ان کو بھی متقین کے اعلیٰ درجے پر فائز کرتا ہے، اور اس درجے پر پہنچنے کے لیے ان پر صرف ایک شرط عائد کی گئی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ ارتکاب معصیت کے بعد اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کر لیں اور پھر اس گناہ پر اصرار نہ کریں، اور یہ کہ وہ معصیت میں بے شرمی اور بے باکی سے غرق نہ ہو جائیں اور اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہیں
اور اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ بندہ جب تک اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف پایا جاتا ہے، جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، اس کی بندگی کا اقرار کرتا رہتا ہے اور اس کی نافرمانی اکڑ کر نہیں کرتا، تو وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ اس طرح توبہ کا دروازہ کھلا رکھ کر اسلام بے راہ روی میں لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑتا، اور وہ گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ گناہ پر ندامت اختیار کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کی ہمت بندھاتا ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء سے اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کا خیال بھی نہ لائے اور اسے اپنے اعمال کے دفتر سے بھی مٹا دے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے، جسے اللہ رب العالمین قبول یا رد کر دیتا ہے، اور جب دعا منکسر المزاجی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طالب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والوں پر رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ ناظرین، یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مستغفرین کو مال و متاع عطا کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا کہ اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دھانے کو کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو۔ ناظرین، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قوم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نافرمانوں کے لیے استغفار اذن رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے افعال پر نادم ہو کر اس کی جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایہ محبت رکھتا ہے۔ مستغفرین اور پلٹ آنے والوں سے اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے صحرا میں اونٹ گم ہو جانے والا شخص اس کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، جس پر اس کا کھانا اور پانی ہو اور وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو اور زندگی سے بے آس ہو کر لیٹ گیا ہو، اور عین اس حالت میں دیکھے کہ اس کا اونٹ سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت جیسی کچھ خوشی اس کو ہوگی، اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے پلٹ آنے سے ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی تبلیغ کی تو انہیں بااصرار اعلانیہ اور چپکے چپکے سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا سے بغاوت صرف آخرت ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا راستہ دنیا میں بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ قرآن مجید کی اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک مرتبہ قحط کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارش کی دعا کرنے کے لیے نکلے اور صرف استغفار پر ہی اکتفا کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا ہی نہیں کی۔ فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورۃ النوح کی یہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنا دیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص قحط سالی کی شکایت لے کر آیا۔ انہوں نے کہا، اللہ سے استغفار کرو،
दूसरे शख्स ने तंगदस्ती की शिकायत की और तीसरे ने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। चौथे ने कहा मेरी ज़मीन की पैदावार कम हो रही है। हर एक को उन्होंने इस्तग़फ़ार करने की तलक़ीन की और जब लोगों ने इस पर सवाल किया तो आपने जवाब में सूरत नूह की ये आयत सुना दी। अल्लाह ताला ने बंदों को खुद भी इस्तग़फ़ार की तलक़ीन की, पैगम्बरों ने भी अल्लाह से मग़फ़िरत की सिफारिश की। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों का मामला जब खुल गया तो उन्होंने वालिद से कहा कि वालिद साहब, हमारे लिए अल्लाह से मुआफ़ी मांगें। सब बोल उठे, अब्बा जान, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें, हम वाकई ख़ताकार थे। उसने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए मुआफ़ी का दरख्वास्त करूँगा, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला और रहीम है। नाज़रीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के लिए इस्तग़फ़ार करने का वादा किया था। तर्जुमा, इब्राहीम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूँगा कि आपको मुआफ़ कर दे, मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। नाज़रीन, ये कहते हुए उन्होंने अपने बाप को ये भी बता दिया कि मैं आपके लिए मुआफ़ी ज़रूर चाहूँगा, लेकिन मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है कि आपको अल्लाह की पकड़ से बचा लूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतहाई मोहतात लहजे में इस वादे के मुताबिक दुआ की थी, मगर जब आप अलैहिस्सलाम की नज़र इस जानिब गई कि उनका बाप तो खुल्लम खुल्ला खुदा का बागी है, तो वो इस दुआ से भी बाज आ गए और एक सच्चे वफ़ादार मोमिन की तरह उन्होंने बागी की हमदर्दी से साफ साफ तबर्रा कर दिया। नाज़रीन, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुनाहों से पाक होते हैं और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें जा बजा ऐसे वाक़यात मिलते हैं जब अल्लाह ताला के ये बुरगुज़ीदा बंदे भी उसके हुज़ूर रुकू व सुजूद में झुके हुए और उसके सामने आजिज़ी से खड़े इस्तग़फ़ार कर रहे हैं और मुआफ़ी और मग़फ़िरत मांग रहे हैं। लिहाजा इस्तग़फ़ार करने को अपने हर वक्त का, यानी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर वक्त का वजीफ़ा बना लें। कोई लम्हा इसके बग़ैर ना जाने दें। फिर देखें कि कैसे आप पर खुशहाली के दरवाज़े खुलते चले जाते हैं, कैसे आपकी काया पलटती है और कैसे आपका सोया हुआ नसीब जागता है, कैसे ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ लौट आती हैं। अब चूँकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन बात ख़त्म करने से पहले आपको इस्तग़फ़ार का एक बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा भी बताता हूँ। अगर आप मेरे साथ ये वीडियो यहाँ तक पूरी देखते हुए आ रहे हैं और आप वीडियो में बयान करदा ये तमाम के तमाम फ़वाइद सुन चुके हैं, तो इतने ज़्यादा फ़वाइद हासिल कैसे किया जा सकते हैं? इतने ज़्यादा फ़वाइद हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इतना करें कि एक दिन में 2000 दफ़ा इस्तग़फ़ार करें। अगर एक ही वक्त में बैठकर किसी के लिए ये अमल करना मुश्किल हो तो फिर पूरे दिन में ये गिनती किसी भी वक्त पूरी कर लें। वक्त और जगह की कोई कैद नहीं। आप चलते फिरते, उठते बैठते हर हाल में इसका विर्द कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में 2000 दफ़ा की तादाद कम अज़ कम लाजमी पूरी करें और मुहर्रम के पूरे महीने में इसी तरतीब के साथ ये अमल पाबंदी से करते रहें, अमल में नागा ना आने दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की मुद्दत पूरी होते ही इसके ज़िंदा मौजज़ात और करिश्मात आप अपनी जागती आँखों से देख लेंगे। नाज़रीन, ये बड़ा ही मुजर्रब और आज़मूदा नुस्खा है। हर बंदा मुसलमान ये वजीफ़ा कर सकता है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा देखने से आपका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर फिर भी आपकी समझ में ना आ सके तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नाज़रीन, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत का फल खाने के बाद अल्लाह से मग़फ़िरत के कलिमात सीख कर दुआ मांगते हैं कि ऐ रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अब अगर तूने हमसे दरगुज़र ना फरमाया और रहम ना किया तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने काफिर बेटे को तूफ़ान में डूबते देखकर अल्लाह को पुकारते हैं कि मेरा घर वाला डूब रहा है, और इस नाजुक नफ्सियाती मौके पर अल्लाह की जानिब से एहसास दिलाया जाता है कि वो तो एक बिगड़ा हुआ है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि वो चीज़ तुझसे मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तूने मुझे माफ़ ना किया और रहम ना फरमाया तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी आजिज़ी से अल्लाह के हुज़ूर दरगुज़र की उम्मीद रखते हैं
اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب دنبیوں والے معاملے میں مبتلا ہو گئے اور اللہ نے اپنے محبوب بندے کا محاسبہ کیا اور انہیں اپنی تقصیر کا احساس ہوا تو فوراً اسی رب کی جانب پلٹ کر اس سے معافی مانگ لی۔ ان کی کیفیت کو قرآن کریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا۔ جب ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈالا گیا تو وہ فوراً اپنی لغزش پر متنبہ ہوئے اور اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنی اس بات سے رجوع کر لیا جس کی وجہ سے وہ اس میں مبتلا ہوئے تھے، اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی اور کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی مارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اس لغزش کی معافی مانگی۔ پھر وہ کہنے لگے، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میری مغفرت فرما دے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء رسول کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دے، حالانکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر پہچانتے ہیں اور ان کے نفس کی گہرائیوں میں رب کی معرفت رچی بسی ہے۔ اسی معرفت اور قرب کے ساتھ بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ فضل ربی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے کہ عفو درگزر ہوگا، تب ہی ان کی نجات ہوگی۔ اس شعور کے مطابق عمل کی قیمت بہت ہی کم ہے، جبکہ مغفرت کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کا یہ حال ہے تو پھر ایک مومن کو اپنے رب سے کس قدر معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں استغفار کا مستقل حصہ تھا، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا تھا۔ حضرت اغر المزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی بعض اوقات پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بندے کا یوں پکارنا سید الاستغفار ہے کہ اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اور میں اپنے کیے ہوئے عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس تو مجھے معاف کر دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، جو شخص یہ کلمات استغفار دن میں دل کے یقین کے ساتھ کہے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ، تو سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ملتی ہے، اے عزت اور جلال کے مالک، تو بڑی برکتوں والا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید وابستہ رکھے گا تو جس حالت پر بھی ہوگا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور میں کوئی پرواہ نہ کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے تب بھی بخش دوں گا،
اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے، پھر تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو بھی اتنی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا جس سے زمین بھر جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بے شک قرآن تمہارے امراض کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور ان کی دوا بھی بتاتا ہے، تو تمہارے امراض تمہارے گناہ ہیں اور ان کی دوا استغفار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اپنے گھروں، دسترخوان، اپنی گزرگاہوں اور بازاروں اور اپنی مجلسوں اور جہاں بھی تم جاؤ کثرت سے استغفار کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب مغفرت نازل ہو جائے۔ ابی المنہال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قبر میں ہم نشینی کے لیے کثرت استغفار سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں۔ ناظرین، استغفار کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ استغفار مومن کی ڈھال بھی ہے اور اس کی امان بھی ہے۔ روز و شب کی مشغولیات میں مومن کی سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اس کے نیک اعمال میں ایسی کمی نہ رہ جائے کہ وہ قبولیت کا درجہ نہ پا سکے۔ اسی لیے وہ ہر عمل کے دوران اور اس کے مکمل ہونے پر عفو اور مغفرت اور اللہ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی دعا ہوتی ہے کہ اے ارحم الراحمین، میری مغفرت فرما دے۔ اللہ کی کائنات کی سیر کرتے ہوئے جب سبحان اللہ کہتا ہے تو بھی مغفرت مانگتا ہے۔ ہر نماز کا اختتام اپنے والدین اور تمام مومنوں کی مغفرت مانگنے پر کرتا ہے، اور سلام پھیر کر نماز مکمل کرتا ہے تو سب سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں استغفار مزید بڑھا دیتا ہے، اور حج کی تیاری کے مراحل ہی میں معافی اور استغفار کی دعائیں کسی قیمتی توشے کی مانند اس کے ہمراہ ہوتی ہیں۔ کسی مصیبت میں گر جائے تو دعائے یونس مانگتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل معبود وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والوں میں شامل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔